اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ، اللہم اجل ولیک الفجر۔ کتاب شریف لقاء اللہ، اور ہمارا موضوع عارف کا سیر و سلوک۔ پچھلے درس میں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے حکیم، متکلم، فلسفی، دانشور، عالم اسلام کی ان عظیم شیعہ شخصیات میں سے ہیں کہ جنہیں تمام فرق و مذاہب کے علماء نے سراہا اور ان کی کتابوں پر حاشیے اور شروحات لکھی۔ ان سے ایک جملہ نقل ہوا تھا پچھلے درس میں کہ عارف جب اللہ کی راہ میں سیر و سلوک کرتا ہے تو ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس سے، یوں سمجھیں کہ اپنے بدن سے جدا ہو جاتا ہے، بدن کی خواہشات، دنیاوی معاملات، دنیاوی مسائل، دنیا سے جو تعلق ہے، دنیا میں رہتا ہوا وہ دنیا سے جدا ہو جاتا ہے اور پروردگار کی ذات حق سے جو ہے وہ متصل ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر وہ اپنے کان، آنکھ، ہاتھ، ہر چیز کو الہی دیکھتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی منشا کے مطابق اس کے تمام لحظات گزرتے ہیں۔ یہ جو ہے پہرا، یہ خود اصل کتاب کا ہے، یعنی کتاب لقاء اللہ کا۔ اس کتاب کے حوالے سے ایک شخصیت جناب سید احمد فہری نے، جنہوں نے اس کتاب کا مقدمہ، اس پر مختلف حاشیے اور اس کی وضاحتیں مختلف جگہ پہ لکھی، انہوں نے یہاں جو ہے ایک حاشیہ لکھا ہے۔ اب یہاں سے ہماری گفتگو جو ہے وہ اصل کتاب سے ہٹے گی اور حاشیے میں چلی جائے گی، یعنی اس درس میں ہم یہاں یہ جو پہرا خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، اس پر جو حاشیہ لگایا تھا اس حاشیے کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ درس سے دوبارہ پھر اصل کتاب کا جو مضمون اور متن ہے انشاءاللہ اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ حاشیہ کافی طولانی ہے لیکن اسے مختصر ہم کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جناب سید احمد فہری جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بات خواجہ نے فرمائی، یہ وہی چیز ہے کہ جو جناب ابو نصر فارابی رضوان اللہ علیہ، کہ جنہیں معلم ثانی کہا جاتا ہے، یہ تیسری صدی کی بہت بڑی شخصیت ہیں، عالم اسلام کی ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہیں متفقہ طور پر تمام مسلمان جو ہیں وہ ارسطو کے بعد، جو کہ یونان کی بہت بڑی شخصیت تھی، انہیں اسلام کی سب سے بڑی شخصیت مانا گیا، اور انہیں معلم ثانی یعنی ارسطو معلم اول ہے جہان انسانیت کا، اور یہ معلم ثانی۔ بہت بڑے حکیم، فلسفی، ریاضی دان، اسکالر، تمام بڑے بڑے علوم کے اندر یہ جو ہے وہ مہارت رکھتے تھے اور استاد تھے۔ ان کا ایک جملہ جو کتاب فصوص میں نقل ہوا ہے، اس کو جناب فہری جو ہیں وہ یہاں نقل کرتے ہیں۔ عربی میں ہے عبارت کہ ان لک من کا غطاء فضلا عن لباس کا من البدن، یہاں سے شروع ہوتا ہے، میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بدن پر کپڑے کا لباس ہے، اس لباس سے ہٹ کر بھی ایک لباس ہے کہ جس نے تجھ سے چھپایا ہوا ہے، یعنی میرا جو اپنا نفس یا میری جو حقیقت اور روح ہے، اس پر بھی ایک حجاب ہے، ایک لباس ہے جس نے میں یعنی مجھے
چھپایا ہوا ہے۔ پھر وہ یہاں اشارہ کرتے ہیں حافظ شرازی کے ایک مصرے کی طرف کہ تو خود حجاب خودی حافظ ازمیاں برخیز، کہ تو خود اپنے لیے ایک حجاب ہے حافظ، اب یہاں سے اٹھ۔ تو جناب فارابی یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو خود چھپایا ہوا ہے، لہذا کوشش کریں کہ اپنا وہ جو حجاب ہے، اب یہ ہمارے گناہوں کا ہے، آرزوؤں کا ہے، ہمارے دنیاوی مسائل کا ہے، کہ جس نے ہماری روح اور ہماری اپنی حقیقت کو جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے، اور وہ رشد اور کمال کی راہ میں نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے اس حجاب کو اٹھائیں، اگر آپ اس حجاب کو اٹھائیں گے تو پھر اس مقام تک پہنچیں گے کہ گویا آپ کے لیے کوئی تکلیف شرعی نہیں رہے گی۔ اب جب انسان یہ حجاب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو دو چیزیں ہیں، یا وہ شکست کھاتا ہے، اور ظاہر شیاطین جو ہیں اور انسان کا جو نفس ہمارا ہے وہ کوئی آسانی سے یہ کام کرنے نہیں دے گا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سیر و سلوک کی راہوں میں غلط لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، جو انہیں شیطانی راہوں کی طرف لے جاتے ہیں، دین سے دور راہوں میں، اور شکست کھا جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یا تم شکست کھاؤ گے تو پھر تم پر ہلاکت، اور اگر تم سلامتی کے ساتھ اپنا حجاب اٹھا لو تو پھر بشارت ہو تمہارے لیے۔ تو جناب فارابی کہتے ہیں کہ پھر یہ وہ مقام ہے کہ تیری جان اگرچہ تیرے بدن میں ہے، لیکن ایسے لگے گا جیسے تیرے بدن میں نہیں ہے، تو اس کائنات کے باطن میں داخل ہو چکا ہے، اور ایسی چیزوں کو دیکھے گا جسے آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور ایسی چیزوں کو سنے گا جسے آج تک کسی کان نے نہیں سنا، اور ان چیزوں کو درک کرے گا جو آج تک کسی بشر کے دل میں جو ہے وہ آئی نہیں، اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ اس کے بعد جناب فہری جو ہیں وہ نہج البلاغہ کے شارح جناب حبیب اللہ خوئی کی بات کو جو ہے وہ یہاں نقل کرتے ہیں کہ حبیب اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے معلم ثانی کی کلام کو نقل کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ جو جملہ ہے فلا تسأل عما تباشر، کہتے ہیں کہ اس جملے کو شیخ الرئیس بو علی سینا، بہت عظیم شخصیت عالم اسلام کی، انہوں نے اپنی کتاب جو ہے اس میں 9ویں نمت کے اندر، جو کہ عرفہ کے مقامات کے حوالے سے ہے، وہاں جناب ابو علی سینا جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات جو ہے ایک عارف کو سیر و سلوک کے اندر ایک ایسی حالت حاصل ہوتی ہے کہ جسے بظاہر ہم کہتے ہیں کہ مثلا غفلت ہے، یعنی وہ ہر حال سے غافل، ایک غشی سی اس پر طاری ہوتی ہے، ہر حال سے غافل، یا ہو سکتا ہے وہ مثلا آنکھیں کھولی ہوں اس نے لیکن وہ اس دنیا میں نہیں لگ رہا، اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایسے شخص کے حکم میں ہے کہ جس پر تکلیف شرعی نہیں ہے۔ تکلیف شرعی اس کے لیے ہوتی ہے کہ جو تکلیف کو سمجھے اور تکلیف کی طرف متوجہ ہو۔ یہ جو ایک بے خودی والی حالت طاری ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ بولی سینا نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ خواجہ نصیر الدین توسی کا کلام جو ہے اسی بولی سینا کی بات کی شرح میں وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بولی سینا کی مراد یہ ہے کہ ایک عارف جب کثرت عبادت اور بالآخر ریاضت اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جب عالم قدس سے متصل ہوتا ہے تو اس عالم سے یعنی اس دنیا سے غافل ہو جاتا ہے،
اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بھی وہ غافل ہے. اور ممکن ہے اس وقت جو ہے وہ اپنی کچھ تکالیف شریعہ کے حوالے سے جو ہے ہم یہ محسوس کریں کہ جیسے وہ سستی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا اس پر گناہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس پر وہ تکلیف شرعی نہ ہو، کیونکہ تکلیف شرعی اس کے لیے ہے کہ جو متوجہ ہو، جو تکلیف شرعی کو سمجھے، جو اس حالت سے بے خود ہے تو پھر اس کے لیے نہیں ہے. وہ چونکہ اس وقت کاملاً جو ہے وہ پروردگار سے متصل ہے اور اس دنیا کے امور سے غافل ہے. جیسے ایک بہت بڑے شاعر خواجہ عبداللہ انصاری جو ہیں، عرفا میں سے ہیں، وہ ایک شعر کہتے ہیں صاحب غلبہ عشق از خود آگاہ نیست، آنچه مست می کند او را گناه نیست. کہ جب عشق الہی کا انسان پر غلبہ ہوتا ہے اور وہ بے خود ہو جاتا ہے، وہ پھر کچھ چیز کو نہیں سمجھتا، اور اس عالم میں جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے پھر اس کا گناہ نہیں ہے. اب یہاں جناب فہری جو ہیں وہ خود اس کی پھر تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چند ایک عرفا اور علماء بزرگان کی کلام نقل کی، اس کا ایک سادہ سا اور لطیف سا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے واجبات، اسی طرح مستحبات، نوافل، دعائیں، ان سب چیزوں کو انجام دیتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اور پھر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی آنکھ، کان، ہاتھ جو ہیں وہ اللہ کی منشا کے مطابق چلتے ہیں، اور وہ گویا خدا کے کان اور آنکھ اور ہاتھ ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر جو جوہرہ عبودیت ہے کہ جس میں اللہ کی ربوبیت مخفی تھی وہ ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی وہ اس وقت اللہ کے ارادہ سے جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، دیکھتا ہے. یعنی کاملاً مشیت الہی جو ہے اس کے وجود اور صفات اور افعال سے ظاہر ہوتی ہے. اور اس وقت اس کے سارے افعال جو ہیں وہ افعال الہی ہوتے ہیں. اور اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں وہ کام گناہ ہو، لیکن وہ کام جو ہے اس میں وہ معذور ہے. اسی طرح جس طرح جناب خضر تھے، جناب خضر نے جو کام کیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہیں وہ اس پر معترض رہے، لیکن جناب خضر کے سارے کام اللہ کی منشا کے مطابق تھے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ حکم خدا تھا. بچے کو مارا وہ حکم خدا تھا، کشتی میں سوراخ کیا وہ حکم خدا تھا. اب یہاں حضرت موسیٰ جو ہے وہ ظاہری شریعت کے اعتبار سے اعتراض کر رہے تھے، لیکن جناب خضر جو ہیں ما فعلتہ عن امری، جو کچھ بھی جناب خضر نے کیا پروردگار کہہ رہا ہے میرے حکم کے مطابق کیا. خضر کا وجود دنیا میں تھا لیکن وہ خود متصل تھا پروردگار سے، اور خدا اس کے ذریعے یہ سارے کام کر رہا ہے. اسی لیے جناب فارابی کہتے ہیں کہ انت فی بدنک کانک لست فی بدنک، تو اپنے بدن میں ہے گویا تو اپنے بدن میں نہیں. یعنی بظاہر تو اپنے بدن میں ہے لیکن حقیقت میں تو اپنے بدن میں نہیں ہے. جیسے ہم موت اختیاری بھی کہتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے بدن جیسے روح سے خالی ہو گیا ہے، روح جو ہے وہ وصل ہو گئی ہے پروردگار سے. یہ ایک اہم ترین مرتبہ ہے اہل سیر و سلوک کا، جو اللہ کی معرفت میں غرق ہوتے ہیں. یہاں ایک اشارہ کروں گا ایک واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے جو ہے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جو جناب کمیل ابن زیاد کو بیان کیا، جس میں خلفائے پروردگار اور حجج الہی کا ایک مقام بیان کیا. فرماتے ہیں کہ حجم بہم علم علی حقائق الامور فباشروا روح الیقین. اور پھر آگے جو ہے فرماتے ہیں کہ صاحب الدنیا بے ابدان ارواحها معلقۃ
محل الاعلیٰ، کہ جب علم یعنی حقائق پر مشتمل علم جو ہے، جب وہ وسعت کے ساتھ ان الہی حجتوں پر آتا ہے تو ان کی جو روح ہے وہ روح یقین میں جو ہے وہ بدل جاتی ہے. وہ مقام معرفت میں اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جسموں کے ساتھ اس دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ اس اعلیٰ ترین بالا ترین مقام میں جو ہے وہ وہاں پہنچی ہوتی ہیں. یعنی روحی اعتبار سے وہ عرش میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جسمی اعتبار سے جو ہے وہ اس نیچے دنیا میں ہوتے ہیں. یہاں میں اشارہ کروں گا ایک واقعے کی طرف، جو کہ جناب ابو درداء نے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے ساتھ ایک رات گزاری، اور اس میں ایک منظر دیکھا کہ مولا جو ہے وہ اپنے حال سے بے خود ہو گئے. مولا پر جو ایک غشی طاری ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ امام جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. لیکن بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے یہاں کچھ حقائق کی خبر دی. انشاءاللہ اس واقعے کو اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو جناب سید احمد فہری جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ان سب کو انشاءاللہ بعد والے درس میں بیان کریں گے. صرف میں یہ اشارہ کروں گا کہ کبھی بھی ان چیزوں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سارے مراحل جو ہیں وہ ہماری نارمل زندگی سے ہٹ کر ہیں. اسی نارمل زندگی کے اندر ہمارے ائمہ یہی زندگی گزارتے تھے. وہ کوئی خانقاہوں، جنگلوں اور صحراؤں میں زندگی نہیں گزارتے تھے، لوگوں کے درمیان اسی معاشرے میں، اسی اجتماع میں زندگی گزارتے تھے. انسان اسی اپنی زندگی میں، جس میں بھی بچے بھی ہیں، جس میں انسان اپنا کاروبار، اپنا کسب و کار بھی کرتا ہے، معاش کی بھی فکر رکھتا ہے، اور گھر کے امور کو بھی چلا رہا ہے، اسی میں انسان جو ہے وہ اللہ کی معرفت میں بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے، جیسے ہمارے ائمہ پہنچے اور ان کے شاگرد بھی پہنچے. البتہ امام تو بہت بالا ہیں، جیسے جناب کمیل ہیں، اور بھی بہت ساری ہستیاں ہیں جن کے آگے نام لیں گے. تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں کہ انسان بظاہر اس دنیا میں رہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ پروردگار سے متصل ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے منتظرین اور امام زمان کے اس طرح کے اولیاء بننے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.